انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو مہر برادران کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب نے شرکت فرمائی یا تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں میرے برادر طریقت، ہمارے مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طیب صاحب عطاری آپ نے، اور آپ کے علاقے کے ایک بہترین ثناخان محترم و معزز حافظ محمد وقاص صاحب قادری عطاری آپ نے مجھے حکمن فرمایا تھا کہ ہمارے ان مہر برادران کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا، میں حاضر خدمت ہوں، اور عنوان جو آپ نے اشتہار پہ لکھا ہے کوشش کریں گے اس سے متعلق کچھ گزارشات آپ کو عرض کی جائیں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں گے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، چونکہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے پیارے بچے بیٹھے ہیں وہ دیکھیں، خالی جگہ ہے بیٹے، جو سب سے پیارا بچہ ہے وہ وہاں چلا جائے۔ آپ نہیں بولیں گے، آپ دیکھتے ہیں سب سے پیارا بچہ کون ہے، اور سب سے یہ سارے پیارے بچے ادھر آ جائیں، وہ پیچھے ساؤنڈ کے ڈبے کے ساتھ۔ پتر تو پیارا کوئی نہیں، اٹھو چلو، اٹھو ٹوپی والے چلو، ٹر جا ٹر جا ٹر جا، شاباش، اتنے کوئی نہ بوے۔ اب جو پیارے بڑے ہیں وہ ذرا آگے آئیں بیٹے، جب آپ نہیں نہ آتے تو پھر یہ بچے اٹھو چلو، شاباش، دونوں گزر جاؤ ادھر، شاباش شاباش۔ یہ یہاں سے بھی پیچھے ہو جائیں، ایتھے اگے آؤ نا بڑے، اٹھ کے ایتھے اگے آ جاؤ، اینن پیچھے لے جاؤ، آ جاؤ یار، صوفی صاحب کیوں اڑی بیٹھے ہو، اگے آؤ نا پتر، مہربانی آپ، میں کچھ نہیں کہندا، میں گارنٹی دینا۔ اچھا، جو ادھر زیادہ کھڑے ہیں یا میرا خیال ہے سامنے آپ کے لیے جگہ ہے، اور سٹیج پر بھی جو کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا، آپ نے اب باتیں نہیں کرنی اور اشارے نہیں کرنے، ہوندہ نا آ جاؤ فلانا، میں تقریر بھول جاندہ جے، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں کلاس بہن والا بندہ، بہ کے سنو، ٹک کے سنو، ایک موضوع تانوں سمجھ آوے، مینوں بھی سواد آوے گل کرن دا، تو اس واسطے میں تو اس چیز کا عادی ہوں، تو اس لیے میں نے ریکویسٹ پیش کی ہے آپ کی خدمتوں میں۔ سامنے میرے جتنے عزیز بھائی کھڑے ہیں، اگر آپ بھی تشریف رکھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، اور تھوڑا آگے آگے آ کے بیٹھیں گے تو آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر کوئی اس وجہ سے چلا نہ جائے کہ مولوی نے سانو بہن دا کیوں آکھیا، بھائی کھلوتے رہو، پر جانا کوئی نہیں، کچھ سن کے ہی جاؤ گے نا جی، لیکن یہ آپ کی عزت افزائی کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر آپ تشریف رکھیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے جناب، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے مہمان حضرت صاحبزادہ حافظ محمد طاہر صاحب، آپ بھی یقیناً تشریف لائے ہیں، اور عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب جلالی دامہ اقبالہ آپ بھی، اور جن کی زیر صدارت یہ پروگرام ہے حاجی محمد اجاز صاحب آپ بھی، اور جن کی زیر پرستی اور سرپرستی ہو رہا ہے مہر محمد رشید صاحب، اور صوفی خلیل احمد نقشبندی صاحب، محترم و مکرم ارشد محمود نقشبندی صاحب و دیگر ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے حضرت ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کریں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور یہ برکت میسر آئے، تو اس کو ضرور حاصل فرمائیں، اور پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے، اس کی لیمٹ نہیں ہے۔ بس یہ فضائل اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کا شوق بڑھتا رہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب اس پر آفر دی جاتی ہے تو انسان بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے شاپنگ مالز میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آفریں لگی ہوتی ہیں، یہ 30% ہے، یہ 40 ہے، یہ 50 ہے، یہ 70 ہے، تو لوگ جاتے ہیں بھائی اس کو حاصل کر لیں،
تو یہاں پر بھی یہ دینی ماحول میں آقا کریم علیہ السلام نے مختلف چیزوں پر آفر دی ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ، جیسے فرمایا 3 مرتبہ کل شریف پڑھنے پر 1 مرتبہ پڑھے گا تو تہائی قرآن کا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھے گا تو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو یہ آفرز ہوتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمایا کریں. تو یہ درود پاک 50 مرتبہ پڑھیں تاکہ یہ برکت میسر آ سکے. ہمارے اسی شہر گجرات کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے میرات المناجی میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھیاں ہوں گی یہ ساری قیامت والے دن جہنم میں جائیں گی، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا، بلکہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی. ادھر سے آگ تنگ کرے گی، ادھر سے مکھیاں. اب انسانی ذہن ہے نا، یہ بسا اوقات اٹک جاتا ہے، یار مولوی کداں گال کردا پیا ہے، آگ دے وچ چل کے مکھیاں کداں زندہ رہن گیاں، اے کداں ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے دماغ، چھوٹی چھوٹی باتیں. میں نے کہا یار یہ تو اس دور میں مثال آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. مکھیوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ رب پورا کروا سکتا ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کی قدرت ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے گھر میں اوون تو ہوگا، کہا بالکل. وہ کیا کرتا ہے؟ چیز گرم کرتا ہے. تو میں نے کہا چیز گرم کرتا ہے، جس پلیٹ میں رکھا جاتا ہے اسے بھی گرم کرتا ہے، جلاتا ہے؟ کہتا نہیں اسے تو کچھ نہیں کہتا. وہ بھائی اتنی تیز لائٹ ہے، کیسے جس پلیٹ میں آپ نے ڈال کے رکھا اس کو کچھ نہیں کہا اور چیز آپ کی گرم ہو گئی ہے. وہ کہتا نہیں جی وہ جو سسٹم ہے جدا لگا ہے. اللہ دیا بندیا جب بندہ سسٹم لا سکتا ہے تے رب اپنی قدرتاں تے قادر ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اوون کے اندر کتنی تیز ہیٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے صرف جو اس کا مقصد ہے نا، جس کے لیے اسے بنایا گیا انہیں وہی کام کرنا ہے، تریا نہیں کرنا. ایسے ہی ہے نا جناب. تو میرے بھائی جب یہ بنانے والے میں اتنی طاقت ہے تو میرا رب تو حقیقی مالک ہے. تو وہ بھی جب ان مکھیوں کو بھیجے گا تو ان کو یہ بچائے گا آگ سے، تاکہ یہ ان کافروں کو تنگ کرے اور ان کو ہوگا بھی کچھ نہیں. یہ یاد رکھیے، یہ تو ایک مثال سے میں نے سمجھایا تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آنی چاہیے، جب رب کی قدرت کی بات ہو تو پھر کمال ہی کمال ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جتنی مکھیاں ہیں یہ قیامت والے دن جہنم میں جائیں گی، لیکن وہیں پر لکھا کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. تو پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کر جاتی ہے نا، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں. تو بھائی صاحبو یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے نا، اگر مکھی درود پڑھے تو وہ جنت میں جائے، اگر حضور کے دیوانے درود پڑھے بتائیے کہاں جائیں گے؟ تو کیا میں امید کروں سٹیج سے آخری بندے تک ہم درود کی کثرت کریں گے؟ ضرور شفقت فرمایا کریں، اس کی بڑی برکات ہوتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. دوستان مکرم، اب آئیے سورہ مدثر شریف کی کچھ آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں، جن کی تشریح و تفسیر میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں. ہم کچھ سیکھ کر جائیں، یہاں سے فتنوں کا دور ہے، اور ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں اور اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں پہلے آپ کو تھوڑا پس منظر سمجھا دوں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جنت کی دیوار کے اوپر سے جب جھانکیں گے نا جہنم میں نیچے، تو ان کو کئی بندے جلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، اے بھی سڑدا پیا، بھی سڑدا پیا، بھی سڑدا پیا. تو وہ جنتی اوپر سے سوال کریں گے اور ان کی آواز نیچے پہنچے گی جلنے والوں تک. تو وہ کہیں گے فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں وہ سوال کریں گے عن المجرمین، ان مجرموں سے جو جہنم میں ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں یہاں جہنم میں بھیجا ہے، تم کیسے آ گئے جہنم میں؟ تو وہ پہلی بات جو کہیں گے ذرا غور سے سننا، یہ تقریر کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اپنی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ ایسے موقع جو آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا کرو. تو فرمایا جب ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، ہمیں بھی تو بتلاؤ، تو وہ سب سے پہلے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے والے بندے کا یہ حشر ہوگا. ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں نا بسا اوقات پیکے دیا جاتا ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سمجھے بھی صحیح تو یہ تعمیری ہے، سمجھ آ رہی نا، تنقید برائے اصلاح سمجھے، میں دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا. ہمیں پیکے دیا جاتا، بس اوقات خطیب کی طرف سے، بس اوقات نقیب کی طرف سے، بس اوقات نعت خان کی طرف سے، اے جی سبحان اللہ کھو،
تے ہاتھ چوک کے آکھو تے جڑا سچا عاشق ہے وہ آکھے تے دعا نہ. یہ اجے سچے ہی کوئی نہیں جڑے 5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے نے, یہ اجے سچے ہی کوئی نہیں. نہیں توجہ, انہاں لوئیاں جو ہاتھ کرنا تو تاں ہی سچے بننا ہے. سمجھ رہے نا میری بات آپ حضرات؟ تو یہ آگے ہو گئے سچے, لیکن ساتھ میں پھر اور لالچ دیا جاتا ہے. جڑا اونچی آکھے انہوں غوث پاک دی زیارت, جڑا ہاتھ چوکے آکھے انہوں مولا علی دی, جڑے دونوں چکو نبی پاک دی. میں کہ یار اے اینا جو کہنا ہے یہ پیکج تو دے رہا ہے تو بہتر نہیں یہ پیکج دے کہ نماز پڑھ تجھے جنت ملے گی. جہاں غوث پاک بھی ہوں گے, جہاں مولا علی بھی ہوں گے, اور جہاں سارے صحابہ اور اہل بیت بھی ہوں گے, اور خود میرے نبی بھی ہوں گے. کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ تو ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے. تو یہ پیکج بس اوقات دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ. یہ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. اینج کرو اینج کرو. دیکھیں یہ منع نہیں ہے, اگر آپ ایک لیمٹ میں رہ کے کہتے ہیں وہ 35 بھی 40 باری بھی نہیں کہنا چاہیے. ایک آدھ باری آنکھوں ذوق بناؤ بس, اگلے نو ذلیل ہی کر دینا, یہ بھی کی مطلب ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات بھی؟ تو یہ ذوق بھی دلانا پڑتا ہے, لیکن بات کہنے کا مقصد یہ بات کرو ہی وہ جس کے ساتھ سارے کام ہو جائیں. تو میرے عزیز کبھی یہ بھی کہا کرو نا کہ جناب یہ کام کرنے سے پہلے کبھی نماز بھی پڑھ کے آیا کرو. تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے. میرے عزیز نماز یہ فریضہ اعظم ہے مسلمان کے اوپر, اور اس کو ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پر یہ سننے والی بات ہے, اگر آپ غور فرمائیں, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز جنت کی کنجی ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ تے کنجی تے پھر اپنے کول رکھنا, جنت دی کنجی. او بھائی جیڑے گھر دے وچ دراز دے وچ پیسے پے ہوندے نے نا, او دی کنجی دی آپا کنی حفاظت کرنے ہیں. 3 باری بٹوا ویکھنا بھی پھردا کتے ڈگ تے نہیں پیا, والٹ جو ہوتا ہے. اسی طرح چابی جس بیگم کو دی ہوئے تو انہوں 5 باری ٹیلی فون کر دے, ٹھیک ہاں دھیان رکھیں, جہاں چابی رکھتے ہو دھیان رکھتے ہو. او بھائی اس پر دیکھ بھال کرو. تو یہ جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے, اس کا بھی دھیان رکھو بھائی جان. روزانہ کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کرو, یہ جنت کی چابی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سمجھ آئی نا؟ ایسی باتوں پر لوگ بس اوقات سوچ میں پڑ جاتے ہیں. سوچ میں بھی پڑھو لیکن عمل بھی کرو میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں سے متعلق, فرمایا اگر تمہارے گھر میں سے ایک نہر گزرے 5 مرتبہ تم نہاؤ, تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ عرض کی حضور نہیں, یہ صحیح میں موجود ہے. یا رسول اللہ نہیں رہے گی. فرمایا یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ رحمت الہیہ کی 5 نہریں ہیں. جب تم سجدہ کرتے ہو تو یہ تم اس نہر میں غوطہ زنی کرتے ہو. پانی کی نہر میں نہاؤ تو جسم ستھرا ہو جاتا ہے بیل کچیل سے. اگر سجدہ کرو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا میں امید کروں نماز پڑھیں گے ہم حضرات؟ نہیں تو دیکھ لو یہ نماز نہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا. یہ یاد رکھ لو, جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی. ہاں بیماری ہے, سفر میں ہے, گاڑی نکل رہی ہے, اس وقت چھوٹ گئی, بعد میں قضا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بلکہ میں آپ کو ایک ایسی روایت سناؤں جو آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ٹھنڈ ڈال دے. میرا رب کتنا رحیم ہے. غور کرنا ذرا سارے حضرات. آپ نا والتین کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں, والتین والزیتون, اس سورت کی تفسیر روح البیان میں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کے تحت ایک روایت لکھی ہوئی ہے. ویسے 2 ہیں لیکن میں ایک سناتا ہوں. فرمایا روایت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور مسافر ہوتا ہے یا کسی ایسے جھنجٹ میں پھنستا ہے کہ وہ عبادت, ریاضت اور سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا, ذکر فکر نہیں کر سکتا, تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے اس کی نماز لکھ. کچھ گلاں ہوندیاں نے مولوی نہ بھی آکھے تو بولن والیاں ہوندیاں نے. سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو سن کر آپ کو جوش آنا چاہیے, لطف آنا چاہیے, مزہ آنا چاہیے. اللہ فرماتا لکھ. فرشتہ کہتا باری تعالیٰ اس نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں, کرے گا تو لکھوں گا نا, میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں. اس نے تو نہ نماز پڑھی یا نماز کا روزہ نے رکھیا کوئی نہیں, اس نے وہ تسبیح کی نہیں, تو میں کیسے لکھوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے, غور کرنا ذرا, اللہ فرماتا ہے یہ کیوں نہیں ایسا کر رہا؟ وہ کہتا باری تعالیٰ یہ بیمار ہے اس لیے نہیں کر رہا, یا یہ اس مصیبت میں پھنس گیا اس لیے نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے پہلے کیا کرتا تھا؟ باری تعالیٰ پہلے تو نہیں چھوڑتا تھا, پکا تھا, عمل کرتا تھا, اس نے کبھی یہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اچھا, اللہ فرماتا پہلے اس کی عادت پکی, بالکل نمازی ہے, تلاوت ہے, ذکر فکر ہے, اب بیمار ہے یا مشکل میں ہے, یہ نہیں کر رہا.
अल्लाह फरमाता फिर लिख। बारी ताला मैं इस मामले को समझा नहीं, बारी ताला मेरी रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह फरमाता है ए फरिश्ते देख, जब इसको मैंने बीमारी नहीं दी तो इसने ये अमाल जारी रखे, अब ये बीमार हो गया है, अब इसके ऊपर ये मुसीबत आ गई है, अब ये परेशान है, मुसाफिर है, मरीज है, कुछ भी है, अब ये नहीं कर सकता, साहब का आदत तो है ना, तू लिख वजह ये है। बीमारी किसने दी? का बारी ताला तूने दी है। इसने मुझसे को शिकवा किया? नहीं बारी ताला शिकवा नहीं किया, ये तब भी राजी था अब भी राजी है। फरमाया जे ए मेरे ते राजी सी तब भी अब भी, मैं भी राजी हूं तब भी अब भी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इसको सबका रिकॉर्ड के मुताबिक, सबका आदतों के मुताबिक जो जो ये अमाल सालिहा करता था इसके नाम अमाल में लिख दिए जाए। रब इतना करीम है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं इसको बीमारी दूं और ये सब्र करे और ये अमाल नहीं कर रहा और सवाब भी मैं ना दूं, मुझे करीम कौन कहेगा? इसलिए अपनी आदत बनाएं। अगर कहीं मुश्किल हो गई, परेशानी हो गई, आप बीमार हो गए, जितना मर्जी लंबा अरसा चल जाए टेंशन ही कोई नहीं, आदत से बनाना। यार देखो ये भी आपको बात समझ जानी चाहिए, इस हुकूमत की अगर कोई नौकरी करता है तो अगर 60 साल के बाद ये बंदा रिटायरमेंट ले लेता है तो वो कहते हैं भावे ने रिटायरमेंट ले लिए छड़ के चला गया, पेंशन असी इनू दिंदिया रहना है। सोनिया जे ए हुकूमत तेरा इन्ना लिहाज रख दी है, मेरा रब तो अहकमुल हाकिमीन है ना, वो तेरा कितना लिहाज रखेगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी आदत बनाएंगे, रोजाना की बुनियाद पर अपनी कुछ आदत बना लें, नमाज, रोजा, जिक्र, फिक्र, सदका, खैरात आदत बनाएं, और ये बड़े काम की चीजें हैं। आर यू अंडरस्टैंड? समझ आ गई है? अगर आ गई है तो आगे चलिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज पर 2-3 बातें और कह दूं ताकि हो सकता है किसी एक की आदत बन गई तो मेरा काम हो जाना है। जरूर पढ़ा करें। 2-3 बंदे मोबाइलों में लगे, पुत्र मोबाइल जेब च पा के, ये कोई बंदा मोबाइल ना कटे, मुझे तकलीफ होती है। नाराज तो नहीं हुए आप? ये बच पाओ, गल सुनो, गल माड़ी होवे फिर गल करे आज, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरे शेख तरीकत, मेरे सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने बड़े साइज में जो नमाज के फजाइल पर किताब लिखी, आपने उसके अंदर ये हदीस लिखी है। आप फरमाते हैं जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेकर निकलता है, और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर अपने घर से निकलता है, फरमाया वो शैतान का झंडा अपने हाथ में लेकर निकलता है। बताइए अल्लाह का झंडा लेकर निकलना है या शैतान का? बतलाइए। अल्लाह का, तो फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। औखी जाइए इंशाल्लाह निकल दी पई है। और नियत करो सोने, और नियत करो, मेरा मालिक तौफीक देने वाला है, जरूर नमाज की पाबंदी फरमाएं। और आखिरी हदीस इस मौजू पर सुनाऊं ताकि आपको लुत्फ आए। दोस्ताने मुकर्रम, ये सही मुस्लिम शरीफ रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता फरमा देता है। सोने पर भी सवाब है। मैं कह दिंदा ते कोई नहीं, पर वो मालिक जो ठहरा, वो मालिक जो हुआ, उसने ऐलान करवा दिया अपने हबीब की जुबानी अक़दस से, मानना तो पड़ेगा। अब अगली बात, आधी रात का सवाब तो मिल गया, आधी तो बाकी है, उसका क्या करें? फरमाया जो उठ के फजर की नमाज पढ़ लेगा अल्लाह ताला बकिया आधी रात का सवाब भी अता फरमा देगा। महाफिल करने वाले, करवाने वाले और आने वाले जाने वाले सभी हजरात, एक बात जरा अपने दिल से सोचकर, दिमाग से सोचकर अपने आप को जवाब दीजिए। हम बेशक नेक महफिल में बैठे हैं, लेकिन अगर ईशा नहीं पढ़ी और चल के फजर नहीं पढ़नी और सारी रात हम जागते रहें कि शायद को बड़ा नेक काम किया है, नहीं हो मेरा चन, सारी रात जागदा रहे, तेन वो सवाब नहीं लबना जो ईशा पढ़ के मिलना था और फजर पढ़ के मिलना था। औखी गल आ गई ते 5-7 बंदे बोले, बाकी चुप। भाई मौलवी केड़े पासे टुर पे है? मेरे अजीज, मेरे भाई, इन बातों को समझो थोड़ा सा। हम जितने हजरात हैं, महफिलें करने, करवाने वाले, कमेटियों वाले, आने वाले, जाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनाने वाले, सारे ये सब के लिए है। ऐसा मतलब नहीं कि मौलवी पीर को ताज कंपनी दे होंदे ने, इन्हां वास्ते इन्हां वास्ते पहलों है, ये सब के लिए मसला है। ईशा भी पढ़नी है और फजर भी पढ़नी है। ईशा पढ़ेंगे तो आधी रात का सवाब है, उठ के फजर पढ़ेंगे तो सारी रात का सवाब है।
لیکن اگر ساری رات جاگتے رہے، پاویں مولویاں تے 10,000 روپیہ سٹو، پاویں ساری رات تو پاویں 10 دے گا کیوں نہیں لنگر دیا دیتیاں؟ پتر ہو گیا جے فجر جنہ ثواب لے جامے تا، نہیں ملے گا ثواب تمہیں۔ ثواب تب ملے گا جب فرائض اللہ نے جو تم پر فرض کیا ان کو پورا کرو گے۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑی اوکھی گال شروع ہو گئی، یہ میرا خیال ہے، جیب میں ڈال لیجئے میرے بیٹے، بار بار نہ کہنا پڑے۔ جب عزیزان مکرم، اب یہاں پر آ کر ہم سمجھے کہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا نا ذہن بنایا ہوا ہے، نعرے لال ہے، کسی جلسے جلوس چلے گئے، کوئی نیک بندہ فوت جنازہ پڑھ لیا، آپ جانتی ہیں وہ دے دے جنت مالک جو ہوا، لیکن کچھ ان چیزوں کی بھی اہمیت باقی ہے۔ اگر ان کی اہمیت نہ ہوتی تو وہ تم پہ فرض کرتا ہی نہ۔ میرے عزیز، نماز کی پابندی فرمائیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، لم نکو من المصلین، جنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور فرما ہم مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر غریب اور مسکین بندے کو کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے، غریب اور مسکین بندے کے ساتھ ہیلپ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں ہیلپ بڑے عجیب طریقے ہوتے ہیں۔ شادی پر جائیں تو ہم ایک بہترین سا وہ رکا سا خریدتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں جناب پیسے 10-15 ہزار روپیہ، اتنے ایڈا موٹا نام لکھنے ہیں، جا کے کیمرہ جدو چلتا پیا ہوئے تصویر بن دے، حاجی صاحب یہ سلامی قبول کرو، اچھی بات ہے، پر ایڈا بھی احسان کوئی نہیں، انہاں تینوں دیتے تو انہاں دیتے، کہدا احسان ہے؟ یہ کہدا احسان ہے؟ انہاں تینوں دیتے تو انہاں دیندا پیا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں دے۔ لیکن میری جان وہاں جاتے ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی بندہ بیمار ہے، غریب ہے، اس کے پاس جب جاتے ہو تو خالی ہاتھ کیوں جاتے ہو؟ یہ اگر لفافہ اسے دے کے آتے جسے ضرورت تھی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے، اور تیرے رزق میں برکت بھی ہو جاتی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن ہم نے اپنے ڈیزائن اور سٹائل بدلے ہوئے ہیں، ان کو بدلو تھوڑا سا، شریعت کے تابع کرو۔ غریب بندہ زندگی میں نظر نہیں آتا، جب فوت ہو جائے کفن ہم دیں گے، اور زندگی میں اس کو کپڑے پہنائے تھے، جب گرمیوں میں یہ بیچارہ ٹھٹر جاتا تھا، گرمیوں میں یہ سڑ جاتا تھا گرمی سے، اور سردیوں میں ٹھٹر جاتا تھا سردی سے، تب تو کوئی کوٹ جرسی اور کوئی کپڑا نہیں لے کے دیا تھا، تب تو اس کے پاؤں کے نیچے جوتا بھی جو پھٹا ہوا، تب تو تجھے نظر نہیں آیا۔ مرنے کے بعد ہی کفن کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ علاقے میں بلے بلے ہو جائے گی۔ اگر یہ نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے سبحان اللہ، لیکن پھر بھی پوچھا جائے گا مرتے وقت یہ کیوں یاد آیا، زندگی میں کیوں نہیں یاد آیا؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر 5-5 کلو پھول ڈالے جاتے ہیں، مرنے کے بعد پھول ڈالتے ہو، زندہ بندے پر تو کیچڑ اچھالتے ہو۔ توجہ ہے بھائی جان، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ مر گیا بندہ، آگے کہتے ہو میں کندھا دوں گا۔ 10 گھنٹے ہم نے جنازے لیٹ ہوتے دیکھے، میں دوائیوں چڑھ پیا، میں آ کے منہ ویکھنا ہے تو میں آ کے موڈا دینا ہے۔ مرنے کے بعد موڈا دین آ گیا، جب زندہ تھا تب ٹانگیں کیوں کھینچی تھی؟ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ گرامی قدر حضرات، اپنے آپ کو سمجھائیے تھوڑا سا، یہ محافل کا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ پیغام اس طریقے کا دے تو مزہ آ جاتا ہے، کوئی ایک تو عمل کرے گا نا۔ تو جتنے غربا مساکین ان کا مدد فرمائیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، توجہ ہو تو سناؤں حضرات آپ کو، اور یہ بڑے سننے والی بات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا کریم علیہ السلام کے پاس تشریف فرماتی، حضور نے فرمایا جب تم سے کوئی پانی مانگے، نمک مانگے، آگ مانگے، دے دینا۔ حضرت ام المومنین فرمانے لگی میرے آقا یہ عام سادہ سی چیزیں ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہیں، کیا ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ کہا ہاں عائشہ اس پر بھی ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ آئیے ذرا جلدی جلدی میں سن لیجئے۔ فرمایا جب کوئی کسی بندے کو پانی پلاتا ہے، یہ میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، یہ تفسیر روح البیان میں جو لکھا ہوا میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، قیامت والے دن میں اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔
پانی پلایا کریں، غریبوں کے کام آیا کریں. اگر کوئی غریب ہے لال پمپ لگوا دیں، نلکا لگوا دیں، ان کے پانی کا انتظام کر دیں، پانی ڈکیا نہ کر رہے. توجہ ہے نا؟ تو پانی کا انتظام کریں، مسجد میں کریں، مدرسے میں کریں، کسی غریب کے گھر میں کریں، کہیں پر الیکٹرک کولر لگوا دیں. مدینہ مدینہ. توجہ ہے گرامی قدر حضرات؟ پانی پلانے کی یہ فضیلت ہے نمبر 1. نمبر 2 فرمایا جب کوئی نمک مانگے تو دے دینا. حضور نمک پر کتنا ثواب ہے. میرے آقا کریم نے جو بات ارشاد فرمائی، گجرات والوں مجھے کہنا نہ پڑے، آپ نے خود وزن محسوس کرنا ہے. اور قدردان لوگ ہیں، آپ تقریر کی قدر کر رہے ہیں، میں خوش بیٹھا ہوں آپ پہ. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب کوئی کسی کو نمک دیتا ہے، یہ عمومی طور پہ عورتوں کو ضرورت پیش آتی ہے ایک دوسری پڑوسنوں سے، فرمایا جب تک وہ نمک استعمال ہوتا رہتا ہے، جتنا بھی کھانا پکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیرات کرنے کا ثواب دینے والے کو عطا فرما دیتا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ کیا خدا کی رحمت ہے یار. کبھی وصول کر جان کی امان پاؤں تو پنجابی میں ایک چلتے چلتے پیغام دوں. لون دینا یا لونا نہیں، بس سمجھ گئے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. کچھ باتیں ہوتی ہیں شیخ عمران صاحب وہ جلدی میں سمجھانے والی ہوتی ہے نا جی، تو وہ آپ سمجھ چکے، آپ کے چہرے نے بتا دیا کہ تسی آپ ماشاءاللہ سائنسدان بیٹھے ہو، سمجھ گئے ہو. اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے. لون دینا ہے، لونا نہیں. اچھا کہتے میں بوٹیاں کر کے تے لون لاؤنا نہ، مہربانی کر تو نہ لا. تینوں سائیاں نال مرچاں بھی لاؤنیاں نے تے تیرے کو نہیں چلیاں جانیاں. اپنے قد تو بڑیاں گلاں نہ کریا کرو، ٹھیک ہے. یہ ہے دوسری بات. اب تیسری بات فرمایا جب کوئی آگ مانگے تو دے دو. یہ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، سفید داڑیوں والے جتنے بزرگ بیٹھے آپ ان سے پوچھیں، آگے آ ڈبیاں شبیاں تا ماچ سانت یا لیٹر میٹر کتنے ہوندے سی؟ کوئی نہیں. ایک دوے دے گھروں کوڑے لے آ کے نا آگ پڑکائی جاندی تھی، چل بھائی ٹھیک ہے. کوڑے ساری رات سواج دبی رکھنے، سویرے انہوں نے انج کرنا کوڑا اتے کک پھوک مارے، چل بھائی. توجہ ہے نا؟ یہ انداز ہوتا تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کی آگ بوجھ جائے اور وہ لینے آ جائے کوئلہ، ظاہر سی بات ہے یا مجبوری ہے اس کو یا کوئی مہمان آ گیا ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، دے دو. میرے آقا یہ آگ دینے کا کتنا ثواب ہے. فرمایا وہ جب تک جلتی رہے گی چولہے میں، جب تک اس سے کھانے پکیں گے، اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہاں پر بھی اگر آپ، میں نے پہلے کہا تھا جان کی امان پاؤں تو ایک پیغام دے دوں سادہ سا. یہ آگ چولہے واسطے دینی ہے، پورا چگا نہیں جے ساڑنا. یہ تھوڑا سمجھنے والی باتیں ہیں. ایداں دی تیلی نہیں لاؤنی کہ پیو پتر نال تے پتر پیو نال تے نو ساس دے نال تے ساس نو دے نال تے پرا پرا دے نال تے چل بھائی پنڈ سڑ گیا تے کالو کندھ تے بیٹھا ہے. اے ساڈی پنجابی چ کہاوت مشہور ہے ہیں، ساڈے ابا جی کدی کدی پنڈ سڑ گیا تے کالو کندھ تے بیٹھا ہے. سارے گھر لڑ پے نے تے تو بیٹھا ویکھن ڈے ہیں. این دا کالو نہیں بننا، اینج دیاں اگاں نہیں لانیاں، اے بجھائیاں دیاں نے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اللہ اکبر. لیکن یہاں پر چلو ایک سادہ لہجے میں پیغام عرض کرتے ہیں، بات آ گئی ذہن میں، سناؤں؟ لگ جاندہ ہے پتہ. آپ دیکھیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز ڈبل ٹرپل، پتہ نہیں کتنے اپڑی کھلوتی ہے. آج جڑی ڈبی ہوندی نا، ڈبی ماچس جس میں تیلیاں ہوتی ہیں، جس سے آگ لگتی ہے، اور جڑی باندر ہاتھ آ جوے تو پھر کام خراب ہو جاندہ ہے. اور جی میں جیلم والا کہتا کہتا میں سارے دے ہاتھ ماچس دے دیتی ہے. میں کہتا مطلب سارے ہی باندر رکھے نہیں. یہ رات میں نے سنا ہے، کہتا میں سارے دے ہاتھ ماچس دیتی ہے. میں کہا ماشاءاللہ. اور یار کچھ گلاں ہوندیاں سائیں منہ مان جاندے ہوندے نے. جاگ دے بیٹھے ہو سنیو، اب ذرا ان مسائل کو بھی سمجھیں. تو یہ جو ماچس ہے یہ مہنگی نہیں ہوئی، تاہی تو باندراں کول ہے. سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. اب ہوا کیا؟ اب یہ مسئلہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے، وہ یہ ہے میری جان میرے عزیز، یہ جو ماچس ہے نا یہ مہنگی نہیں ہوئی. اب دیکھو میرا خیال ہے 5 روپے کی ہوگی، 6-7 بڑا جمپ ہوئے 18 روپیاں دی، بس اس تو تھلے تھلے ہے. اور 10 روپیاں دی چنگی ٹافی نہیں آؤندی. سگٹاں دی ڈبی 250 ٹپی کھلوتی جے. یہ تے حافظ جی سرکار نے ڈنڈا چکیا، حافظ آسم منیر نے، کہ کو ڈالر کھلو رہا نہیں تھے گئی سی. گرامی قدر حضرات، لیکن میرا سوال ہے آپ کے ذہنوں پر صرف دستک دینی ہے. ہاں بوا پٹنا نہیں، کھڑکاؤنا ہے. اور اصل مقصد ہی کھڑکاؤنا ہوندہ تاکہ انہوں سمجھ آ جاوے. تو میرے عزیز بات یہ کہہ رہا ہوں، ہر شے مہنگی ہو گئی، ڈبی نہیں مہنگی ہوئی. کی مسئلہ ہے؟ کہندہ تاری صاحب ہے تو نہیں پتا. میں کہا پھر تینوں دسنے ہیں سادہ لہجے دے نال.
اور میری جان گل اے وے جیڑے اگ لاؤندے نے نا انہاں دا کدی مول وددا ہی نہیں ہوندا، او اوتھے ہی رہ جاندے نے. جنوں سمجھ آئیے ایک باری تو بولے نا. جیڑے اگ لاؤندے نے انہاں دا کدی مول. بس پیغام ہو گیا. آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ استاد ہیں، آپ مولوی، آپ پیر، نقیب، نعت خان، حکمران بالا کیا ہے، اگر آگ لگانے والے ہو تو آڈا مول نہیں جے ودنا، تسی ذلیل ہونا، میری لکھ لو گل. اور اگر تم بجھانے والے ہو حضرت عطار کی طرح تو پھر تو آڈا مول انج پینا جی میں سائیاں عطار دا پایا جائے. آگ لگانے والے نہ بنو، آگ بجھانے والے بنو. اسی طرح معاشرے میں، گھر میں، بیوی بچوں کے سامنے عزت چاہتے ہو تو آگ بجھانے والے بنو. انڈرسٹینڈ؟ گرامی قدر حضرات بات کو سمجھا کریں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو غرباء پر تقسیم کرنا، ان کو عطا کرنا، کسی بھی معاملے میں ہیلپ کرنا، اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں. اور جہنم اس لیے جائیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم تو کسی مسکین کے ساتھ ہیلپ کرتے نہیں تھے، نہ کبھی کھانا کھلانا اس کو کبھی پوچھا تھا. اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، وہ سیٹھو تاجروں، اپنی دکانوں پر جو مزدور رکھے ہوئے ہیں ان کی حالت ہی دیکھو. ان کو اگر تم بے شک 20,000 تنخواہ دیتے ہو نا، 5,000 دے نال سودے بھی لے دے، کچھ نہیں ہون لگا. امیر بندہ تو 5,000 دا تیل ہی پوا لیندا ہے نا، غریب بندہ 5,000 دے سودیاں دے نال 15-20 دن کڑ لیندا ہے. کیا میں امید کروں کہ اپنا جن کو اللہ نے کوئی توفیقیں بخشی ہوئی ہیں وہ 2-4 گھر ضرور دیکھیں گے جن کا ماہانہ راشن لگائیں گے. وہ کر لو کو چنگے رہو گے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کا مال کم ہونے دیتا ہی نہیں، کبھی کم نہیں ہوگا. دے کے دیکھ لیں آپ. لیکن ہاں ایک گل میں ہاتھ جوڑی بیٹھا ہے، جدو کسی غریب نو دینا ہوئے نا تے نہ کیمرہ ہوئے، نہ فیس بک ہوئے، نہ مسیح تے اعلان کری تو نہ دینے دیں. اوے غریباں دی غریبی دا مذاق نہ اڑایا کرو. اوے انہاں نو بھی کوئی 2 سا جی لین دے ہو. تنہائی میں چل کے دے آنا، تنہائی میں چل کے دے آنا. نیکی کر دریا میں ڈال. ہر نیکی کر فیس بک تے چڑھا، انج نہ کر. نیکی کر دریا میں ڈال. مساکین کو دیجیے، ان کا حق کبھی نہیں مارنا. بخاری شریف سے ایک حدیث سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، فرنٹ سیٹوں والے بھی سارے. اللہ اکبر. بخاری شریف میں یہ 2 سے زائد مرتبہ حدیث شریف آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر کر رہے تھے. توجہ فرمایا پہاڑی علاقہ تھا، اندھیری آ گئی، ایک غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر گرا، دروازہ بند. آپ نے شاید 5ویں کی کتاب میں پڑھا ہوگا. یہ گپ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، حدیث ہے بخاری کی. پتھر کو دھکا لگاتے پتھر ہٹتا ہی نہیں. موت کے سوا ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا، موت. تینوں نے مشورہ کیا 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 جائے. انہوں نے کہا آج کوئی اپنی اپنی نیکی یاد کرو اور اس کا وسیلہ دو رب کی بارگاہ میں، امید ہے مصیبت ٹل جائے گی. سٹیج سے لے کر آخری بندے سب کی توجہ چاہوں گا اور آپ کے بولنے سے پتہ لگے گا آپ کہاں بیٹھے ہیں. پتہ چلا نیکیوں کا وسیلہ بھی جائز ہے اور نیکوں کا وسیلہ بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنی اپنی نیکی کا، جو بھی ٹاپ کی نیکی. زندگی میں کوئی ایک نیکی تو ہوتی ہے نا جو بندے کو یاد رہتی بھی اے میری نیکی میں محض اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اور کوئی گناہ بھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار میں نے نہیں سی کرنا چاہیے پر میں کر بیٹھا، وہ بندے کے ضمیر کو ساری زندگی جھنجھوڑتا رہتا ہے. توجہ ہے؟ اب جب یہ فرمایا آپس میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. پہلے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، جب بھی آتا تھا دودھ نکالتا تھا نا بکریوں کا، سب سے پہلے اماں ابا کو دیتا تھا، بعد میں کسی اور کو. اور یہ اس لیے کہ تیرا حکم تھا، تیرے نبیوں کے ذریعے سنا ہوا تھا، تو میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا تھا، صرف تیری رضا کے لیے. باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ ایک دن میں آیا تھا بڑا لیٹ ہو گیا اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے جب دودھ نکالا بکریوں کا لیٹ نائٹ تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، میں نے کہا جب تک اماں ابا نہیں پئیں گے.
तो तुम्हें देना मैं गुस्ताखी समझता हूं, मैं नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है। बारी ताला वो उठे थे, मैंने पेश किया था, उन्होंने बड़ी दुआएं दी थी, और फिर मैंने बच्चों को वो दूध पेश किया था। पहले मैंने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की थी, उनकी खिदमत में। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे लिए थी तो आज हमारी मुसीबत को टाल। फरमाया यकदम पत्थर को झटका लगा, बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो गई। वो समझ गए नेकी का वसीला काम आ गया है। समझ आ रही है आप हजरात को? दूसरे से कहा भाई तू भी अपनी नेकी याद कर। उसने कहा ठीक है भाई। वो कहता बारी ताला तेरे तो इल्मे मुबारक में है कि मेरे पास एक मजदूर था जो काम करता था, और हफ्ते के उसके 2 किलो चावल बनते थे जो वो मुझसे लेता था। बारी ताला तेरे तो इल्मे पाक में है कि एक मरतबा मैंने जब चावल दिए तो उसने मुझे कहा भी मेरी अमानत है अपने को रख ले, मैं किते काम जांदा पिया, जब मैं आऊंगा तो मैं ले लूंगा, पर ये संभाल के रखना। वो चला गया बारी ताला, अरसे बाद आया, 20 साल 30 साल अल्लाह जाने अरसा बहानी लिखा हुआ। मैंने बारी ताला थोड़ी देर तो चावलों की हिफाजत की, फिर मैंने उनको जमीन में लगा दिया, पनीरी उग गई, फिर मैंने वो चावलों की काश्त कर दी, मुंजी लग गई। पहले वो 2 किलो थे, हुण 2 गट्टू बन गए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ठीक है, मुझे इस बात का एहसास है 12 बज गया, पर मुंह आते नहीं बजने चाहिए। हाँ, अब इतना आपने अपना मोहब्बत दिखानी है ताकि आप जागते रहे और मैं बात सुनाता रहूं। बारी ताला तेरे तो इल्मे अक़दस में है ना कि मैंने फिर उन चावलों को फिर काश किया तो वो ज्यादा हो गया, फिर मैंने बेचा तो एक गाय खरीदी, उसने आगे बच्चे देना शुरू कर दिए, तो वो एक रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। इसका मतलब 20-30 साल बाद वो बंदा आया होना है। बारी ताला तेरे इल्मे अक़दस में वो बंदा आया, मैंने कहना मेरे 2 किलो चावल कट, तो मैंने उसे कहा था गावां भी तेरियां और ये जितने नौकर चाकर हैं ये भी तेरे। तो वो रोने लग पड़ा, यार मेरा मजाक ना उड़ा, अब मैनू 2 किलो चावल दे दे, मैं तो पहलो लोगों के थप्पड़ गरीबी दे खा खा के मैं थकिया खलोता, मैनू 2 किलो चावल दे, मैं अपना गुजारा करा यार। तो मैंने उसे कहा था नहीं नहीं ये तेरा है। मैंने सारा वाकया सुनाया, मौला तेरी रजा के लिए। मैंने उसे कहा ले जा, वो ले गया। बारी ताला वो नेकी तेरी रजा के लिए की थी और वो बंदा बड़ा खुश होके मुझ पर गया था। अगर मेरे मौला ये तेरे लिए थी तो इस नेकी का सदका जरा मुसीबत तो टाल। फरमाया फिर झटका लगा पत्थर को, वो थोड़ा सा और हो गया, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता। हमने धक्का भी लगाया, पत्थर नहीं गया, लेकिन हमें यह कन्फर्म हो गया कि नेकी कबूल है। बल्कि ये जुमला ज्यादा सूट करेगा, नेकियां दा वसीला कबूल हो गया है। अच्छा, तीसरे से कहा तू भी कर। वो बेचारा रोने लग पड़ा। उनका क्या हुआ है? कह रहा यार है तो राज की बात, पर अब मुझे कहनी पड़ेगी। उसने कहा बारी ताला तेरे तो इल्मे अक़दस में है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया, दिल दे बैठा, और मैं जाहिरी मोहब्बत का शिकार हो गया, और मैंने बड़ा उसे अप्रोच किया कि किसी तरह मेरे साथ ये बात करे। हमारी बात चल पड़ी, हमने तय कर लिया कि हम फुला मकाम पर गंद अपने चेहरों पे मलेंगे। समझ आ रही है ना आपको? पर्दे में बात कर रहा हूं। हम पहुंच गए, पैसे मैंने दे दिए, पर बारी ताला तेरे इल्म में है ना कि जब करीब था कि हम ये मुंह काला कर बैठते तो उस लड़की के मुंह से निकला हमें रब से डरना चाहिए, अल्लाह नाराज हो जाएगा। कहा बारी ताला जब ये बात हुई तेरे तो इल्म में है ना कि मेरे ऊपर जो खौफ तारी हुआ, मेरा जिस्म कांपने लग पड़ा, मैंने सब चीजें वहां फेंकी और भाग आया, और अब तक इस गुनाह की वजह से तेरी बारगाह से डर रहा हूं। बारी ताला अगर ये तेरी रजा के लिए मैंने नेकी की थी तो आज ये मुसीबत तो टालना। फरमा लगा झटका, पत्थर उधर जा पड़ा और रास्ता खुल गया, और उन सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां खलासी की तौफीक भी बख्शी और उनकी नेकियों का वसीला भी कबूल कर लिया, और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में इज्जत भी अता फरमा दी। दोस्तान मुकर्रम, क्या सीखा हमने इस हदीस पाक से? अपने माँ बाप की खिदमत कर लो जितनी हो सकती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट रास्ते से हट जाएगी। किसी गरीब का कभी हक ना खाना ना दबाना, इसका हक दो। 5 मंजिला मकान बना के उत्ते लिख लिया हाजा मिन फदल रब्बी, सीमेंट वाला तो पीछे दौड़दा फिरदा है, सरिया वाला तेरे पीछे है, मजदूर दी तू मजदूरी नहीं दी, हाजा मिन फदल रब्बी, एक किते अजाबे रब्बी ना बन जाए, बंदे दा पुत्र बन। तवज्जो भी फरमाओ जरा, इस बात को समझो। हमने अपने करतूतों पर कभी गौर नहीं किया,
بس ظاہری لاچ پاچ ماشاءاللہ نظر بد نہ لگے، سمجھ ایسی باتیں لکھ دے سبحان اللہ، اپنے نفس کی گڑی ہوئی دلیلوں کے مطابق زندگی بسر کرے، نہیں ریالٹی میں آ جاؤ، ایسی دی تیسی کسے جنت جادو دی ویلے مینو چاچے نے جادو کیتا، مینو چاچے دے مڑیاں نے کیتا، مینو خالہ نے کیتا، وہ ایڈی ویلی ہے، تیری چاچی تے تیری خالہ تے تیری ماسی، اللہ دیا بندیا تو آپ ہی بھوت بنے ہیں، نماز تو نہیں پڑھی، قرآن تو نہیں پڑھدا، حرام تو کھانا، جھوٹ تو بولنا ہے، وڈا جن چڑیل تے تو ہے، تو بلیم لاؤنا ہے گوانڈیاں تے، جیو جی میں تقریر چھیڑ بیٹھا، مینوں نہیں لگدا تسی دوبارہ مینوں سدو گے، پر آج بولو تے صحیح نہ جب پھنس گئے ہوتا ہاں اچھا بلائیں گے مہر صاحب کہتے سدنا ہی تینوں ہے ہوں، چلو خیر بہرحال ان کی محبت ہے، میں قبول کرتا ہوں یہ جملہ، اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے عمل بھی کریں نا، ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، اصلاحی تقریر کرے استاد جی کسی نے کیوں کچھ نہ کہا دے آستے اور کہتے ہیں لوکی پسند کر دیا تو میں کہا عمل بھی کر دیا، وہ نہیں یار وہ جانا تو اسی کیڑا کسی نے تکے نال کراؤنا، چسکے لیندے ہو، چسکے لینے کا کیا فائدہ ہے، چاستے تا ہے نا اصلاحی تقریر کراتے عمل بھی کر، یہ تمبوان واسطے تو تقریر نہیں نا، مزہ تو یہ ہے نا صبح سارے عمل کریں، تے جے عمل نہیں کرنا تے سانو کسی نے کچھ کہہ رہنا چلو انہوں تو ساڑھ ہوندا رہے نا، خدا کا خوف کیا کریں یار، ہم سب کو چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ دوسری بات، اگر تم بدکاریوں کو چھوڑ دو گے دنیا کی ہر رکاوٹ تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی۔ آج کہندے نے بڑی مشکلات ہوندی ہے، بڑی مشکل، اوے بڑا اوکھا ویلا استاد جی دعا کر چھڈو، کروڑاں کھیلنا پھر اوکھا ہے، پتر تو کدی کرتوت غور کر، کبھی خرید کر گناہ تو نہیں کیے، شراب خرید کر پی تو نہیں ہے، بدکاریاں بے حیائیاں واسطے اڈیاں تے نہیں جاندا، حرام زدگیاں کرنا جے تینوں پیسہ لب گیا تا فرعون بن گیا، انسان دا بچہ بن گا، یہ قرض ہے، قرض علماء کہتے ہیں آج اگر تم کہیں بدکاری کرتے ہو اگر سچی توبہ نہیں کرتے یہ تمہیں دینا پڑے گا، پامیں تی چو دیو، پامیں ماں چو دیو، پامیں پین چو دیو، پامیں بیگم چو دیو، دینا پڑے گا، کرو توبہ، نہیں پسند ہے میرے رب کو یہ عمل، اور ظالمو اگر کرنا ہے تو نکاح کرو، حیا کرنا چاہیے، بڑی دور تک یہ لائیو آواز جاتی ہے، سب کے لیے یہ پیغام ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا غریبوں کا حق دینا شروع کر دو، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ بن کے رہ ہی نہیں سکتی، اللہ سب کو دور، یہ تین نیکیاں ایسی ہیں، بدکاری سے بچنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور غریبوں کا حق دینا، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ بندے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر آئے گا۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا وہ عدل کرنے والا بادشاہ، دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لٹک گیا، ایک نماز پڑھ کے آؤں تے دوئی دا تانگ رہندی ہے، انتظار رہتی ہے، فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں۔ تیسرا فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا۔ چوتھا فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا کہ میری طرف توجہ کر، منہ کالا کر، اور نے کہا چل دوڑ جا ایتھوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، بس یہی نیکی، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو فرمایا اصل بات میں سمجھا رہا تھا مساکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، مسکین اور غریب جتنے بھی ہیں ان کی خدمت کیا کریں، توجہ ہے آپ سب حضرات کی۔ اور پھر اپنے رشتہ داروں میں ہو تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا، اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ضرور دیکھیں، ضرور دھیان رکھیں، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے اور تسی کیوں جہنم چاہے، کہ جیسی نماز نہیں پڑھ دے، ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، مسکینوں کو کچھ نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسری بات وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ اس سے سخت بات شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے، اب اس کا ترجمہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، یہی ہے جو میں کر رہا ہوں،
وہ کہیں گے ہم آوارہ فکر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جنہوں نے ہمیں آوارہ بنا دیا، آزاد خیال بنا دیا. ہمیں نہ نبی کی عزت کی بات یاد رہی، نہ صحابہ کی بات یاد رہی، نہ اہل بیت کی رہی، نہ اولیاء کی رہی. ہم بے لگام ہو گئے ان آوارہ فکر کمینوں کے پاس بیٹھ کر. یہ آوارگی یہ آج ہمیں جہنم میں لے کے آ گئی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. میں کہ تو کون ہے؟ نہیں میں سنی بھابی، میں کچھ بھی نہیں، میں سیدھا مسلمان. وہ سانو ڈنگا سمجھیے ہی. جڑے زندہ بیٹھے ہو تو بولو نا یار، کئی چپ ہو جاندے ہو یار. تو سانو ڈنگا سمجھے کیا ہے یار تمہیں؟ سن لو، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں. کیوں جلالی صاحب؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں. ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں. ہمارا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور اس پر کچھ دلائل ہیں. پہلی بات، نبی پاک نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر لازمی ہے جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. اور دسو کیڑی جماعت ہے؟ تو کہنا میں تو کچھ نہیں، میں تو سیدھا ہوں. وہ کدھا سیدھا؟ کیڑی جماعت ہے تیری؟ یہ تو 14ویں صدی کا فتنہ ہے جو تیرے منہ سے بک بک ہو رہی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار؟ ہے تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ اور تو ثابت کر ہمیں فرقہ. میں ثابت کروں گا باقی فرقہ. کہتا کیسے؟ میں نے کہا ہماری جماعت ہونے کے لیے دلیل یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، فرمایا اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ کا دست قدرت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ باقی بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر. میں کہا چپ چپ، جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے اللہ کے ولی بھی تو انہی میں ہے نا. یہ دلیل ہے. اور اگلی بات بھی سنیے حضرات، ہمارے جماعت ہونے کے لیے تیسری دلیل بھی سن لو. ادھر دیکھو، آپ کو لطف نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں بھائی جان. کوئی بندہ کہنا میں گل کرنی ہے، میں بیٹھا اجے تو کر گل، میں رات رہن نو تیار ہاں. گلاں کر دیو، ڈرامے کر دیو، لوگوں کا ذہن کیوں خراب کرتے ہو؟ بھائی جان ہم جماعت ہیں. سنو دلیل کیا ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو کچھ نہ ہو. جماعت وہ جس کے پاس سب کچھ ہو. ہمارے پاس رب کی توحید بھی ہے، سٹے سے آخری بندے تک کوئی بندہ چپ نہ بیٹھے. ہمارے پاس مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے، ہمارے پاس ختم نبوت بھی ہے، ہمارے پاس مصطفیٰ کے سارے صحابی بھی ہیں، ہمارے پاس نبی کی اہل بیت بھی ہے، ہمارے پاس سارے ولی بھی ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں کہ تلاشی دیو، کسی کو صحابہ ہیں تو اہل بیت کو نہیں، اہل بیت ہیں سے صحابہ کو نہیں. کوئی ولیاں دا دشمن ہے، کوئی نبی کو بڑا بھائی سمجھتا ہے. اور تم فارغ ہو، ہم کل بھی جماعت تھے، ہم آج بھی جماعت ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جی میں سیدھا مسلمان. کھلو تو وڈا سیدھا. توجہ ہے؟ تجھے بتانا پڑے گا تو کہیں رہتا ہے. بڑی گل ہے یار، نہیں تتی تقریر تے بھی سبحان اللہ پہ 500 روپیہ دیندا پیا بندہ. جی اچھا سمندریوں نقاش، یہ دا مطلب ہے بندے بھی سبحان اللہ ہن آپ ہی لیاونے پینے دے پیسے والے بھی. بیٹھے ہو، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. اچھا آپ صاحب پہلا بندہ جنہیں نال ہی سن لیا. بھائی توجہ، یہ ہمارے عزیز ہے، انہی کے حکم پر تم آیا ہوں. حافظ سید صاحب، شیخ عمران صاحب، یہ ان کے کہنے پر ہی تم آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جتنے بیٹھے آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. اے الحمدللہ ساڈے مگر دوڑ دینے پے، گل ہی کوئی نہیں جناب. ٹینشن فری ہو جاؤ. اور جدو تسی زیادہ دیندے ہو تو پھر کئی آہو پھر وہ سانو بڑے تانے سننے پیندے نے. آہو کہڑے پاسے جائیے اسی، سانو بس اوقات سننے پیندے نے. ہن کی کریے جناب؟ خیر جو میرا مقدر ہے وہ تو میری گڈی چ بھی اپڑ جانا ہے. جے تھک گئے ہو تو میں تقریر مکا دینا، تو جے جاگ دے بیٹھے ہو تو گل تو چس سے ہون آنی ہے نا. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے. اور وہ بات یہ ہے، ہمارے جماعت ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ، جماعت میں سب کچھ ہے. اور اگلی بات ہے چوتھی دلیل 4 دی سنیے. چا سناوے تو روپیے واپس. سٹیج والے نہیں بول رہے، مزہ نہیں آ رہا. بولو سارے پیار، آواز نہیں آ رہی. سارے بولو نا، یہ سٹیج تے پار نہیں بڑھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی، نیرا بھی صوفی نہ سمجھو. وال مینو سارے آندے نے، لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں چونکہ ہوں 12:30 ہوندے پے نے، بلکہ 12:30 تو ٹائم ٹپ گیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا جاگ کے سنو نا میری جان.
اور اس بات کو سمجھنا ہمارے جماعت ہونے اور سچے ہونے کی دلیل ایک اور بھی ہے. ادھر سنو, ویڈیو بن رہی ہے, میں ذمہ دار ہوں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, قرآن مجید کا 4 پارہ, یہ آیت کریمہ ہے. آپ اٹھائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر آپ کو پوچھو. کہندا میرے نال گل کرے مفتی منیب رحمان, اور چل پرا مفتی منیب تے تیرے ورگے نوں جُتی نے چکن دے وے. وہ کوٹھے والی سرکار ہے یارو, کوٹھے والی سرکار ہی ہے نا مرزا. میں اسے کہہ رہا ہوں گلاں سن لو. آپ باہر نہیں نکل, میں باہر نکلا تو مینوں مار چھڑنا ہے. میں کہا اسی ساری یہ یاتی باہر لوگ سبحان اللہ ہاتھ پیر چومتے نے, نعرے لاؤندے نے. ہر فتنے کے خلاف ہم بات کرتے ہیں, ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. یہ اللہ رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ہم کیوں نہ فرمائیں. سمجھ آ رہی نا. یہ مطلب جے تینوں اینا ڈر ہے تو مطلب ہے تو اپنے پیر تے کہاڑی مار بیٹھا ہے, تو کو گستاخیاں کر بیٹھا ہے. چونکہ اس ملک میں ہر بندہ آزاد گھوم سکتا ہے پر گستاخ نہیں گھوم سکتا. کوئی نہ کوئی اللہ دا ملنگ پہ ہی جاندا ہے انہوں, پھر محبوب دا ملنگ. چونکہ باقی تو سارے اجے بھنگ پی کے سوتے نے نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ایسو کو اٹھاؤ اور وہاں پھینکو جہاں سے آئے تھے. یہ دوبارہ ایسا نکل ہی کوئی نہ سکے کمینہ بندہ. لیکن سارے بھونک رہے بابے شاہی کو نہیں, تیرا ابا تو ہے ہی کوئی نہیں. نساں کے کر لیا, تیرا ہے نہیں تو ساڑھے انہوں پہ گئے ہیں. اگر یہاں بزرگ نکال دو قسم خدا کی, نہ تیری بخاری بچتی ہے, نہ تیری مسلم بچتی ہے, نہ تیرے پلے کچھ, نہ ایتھے اسلام نہیں بچ سکتا. ایتھے اسلام بابیاں نے پھیلایا ہے. رجیت سنگھ دیا منڈیا, ایتھے اسلام بابیاں نے پھیلایا ہے. او بیٹھے بابے تے شاہی, تینوں کہنے آکھے بابے شاہی کوئی نہیں. لاوارث بچے آگئے بابیاں دے. تجھے کس نے کہہ دیا شرم کر, حیا کر. پوری دنیا کے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے, لوگ سرپرستیاں کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی ہے. کس نے یہ پالتو پال رکھا ہے. زندہ بندہ بول سکتا ہے, زندہ بندہ دوے دی چھٹی ہے. تماشے بنائے ہوئے ہیں. پھر جب کوئی بات کرے نہیں جی تھوڑا سا نرمی سے بات کریں, یہ دے نال نرمی. لاوارث بچہ جدا دماغ ہی ہل گیا, دے نال نرمی دا کی مطلب ہے یار. اب سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے. توجہ ہے حضرات آپ کی. آپ جب اٹھا کے پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت والے دن سفید ہوں گے. ہوں میں مٹھا جا بولنا, سجے کھبے ویکھنا, پاویں بڈھا ہے پاویں جوان ہے پاویں چھوٹا ہے پاویں بڑا, سارے نے بولنا چاہیے. گل میرے مسلک دی آ گئی ہے, سمجھ آئی. فرمایا یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعہ, قیامت والے دن جس کا چہرہ سفید ہوگا وہ اور کوئی نہیں, اور وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. یہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت والے دن سفید ہوں گے. اور یہاں پر یہ یاد رکھنا حدیث شریف میں ہے اطلب الحوائج والخیر من حسان الوجوہ. فرمایا اے لوگو خوبصورت چہرے والوں کے پاس جایا کرو اور اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. بہ جاؤ منڈیو, بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ, تو انہوں ایتھوں کچھ نہیں لبنا ہوں, بہ جاؤ. شاباش, کوئی بچہ ادھر اٹھ کے نہ آئے جناب. او بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. اب اگر آپ جاگ رہے تو پانچ پاک کی 5ویں دلیل بھی دے دوں اہل سنت و جماعت پر, تاکہ آپ کے ذہن میں آئے ہم فرقہ نہیں, ہم فرقہ وہ ہے جو کٹ گیا سیابہ لے کے دوڑ پہ اہل بیت نو چھڑتا, اہل بیت لے کے دوڑ پہ سیابہ نو. تو فرقہ ہے, اپنی اصلاح کر, تیرے کو لدہ مال ہے. اے جڑے کئی میرے پیر پائے بھی چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے, تو انہوں کو بہت تقوی دا فلڈ آیا ہے. بولو خندرہ منہ کھول کے, میں ویکھاں گے جدو فوت ہو جاؤ گے. بولے تو کرو نا یار, اللہ دیو بندے ہو. اب یہ سنو حدیث پاک, فرما الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا, الا و من مات علی حب آل محمد مات مستغفرا له, الا و من مات علی حب آل محمد فیفتح له بابان فی القبر من الجنہ, الا و من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. یہ حدیث پاک ہے. اور سنیا جے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے,
فرمایا اللہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. مٹھا نہیں چلنا. جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے اللہ پہلے توبہ کی توفیق دے گا پھر موت عطا فرمائے گا. جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے فرمایا اللہ تعالیٰ مغفرت کی سند عطا فرمائے گا. جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے میرے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مر کے جب قبر میں جائے گا تو جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھولے جائیں گے. لوڑی اے جملہ صرف سٹیج والے علماء و سادات دی نظر کردہ پیا. ایک ہی دروازہ جنت کا کافی ہے قبر میں 2 کیوں؟ مینوں انج لگدا ہے ایک امام حسن دے نام دا ہونا تے ایک امام حسین دے نام دا ہونا. مجھے کچھ ایسا لگتا. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اور اگلی بات اے جے گل جڑی لوکی لکاوندے نے تے نہیں سناوندے ہیں اہل سنت و جماعت کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے. 5ویں دلیل دیندا پیا تینوں. جا موجا مار جا سیدھا پٹھا ہو تو انہاں دلیلاں نوں اگے پیچھے کر جاتے گل. ہاں باک باک کریں تے بکری گل ہے اور پہلوں بھی کردے ہوندے نے جناب. یہ کوئی نویں گل تے نہیں نا. دلائل کا جواب نہیں ہے. میں سیدھا سیدھا تو سانو ڈنگا سمجھے ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہ سنیے فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت پہ مرتا ہے. یہ حدیث کا لفظ ہے. تم کہتے ہو کہا آیا؟ میں نے کہا یہ لفظ ہی حدیث سے آیا ہے. اپنے دکھاؤ نا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور ادھر سنو میری بات سن لیں آپ. اللہ کر کے آپ جو کہتا نا میں کسی فرقے میں نہیں ہوں یقین کرو 3 مہینے وہ بندہ سنی رہتا ہے. ہاں وہ کسی جو نہیں ہے اب آ رہا ہوں نا 3 مہینے سنی انہیں دبیا اگلے 3 مہینے بھابی کہتا میں کسی بھی نہیں نا اب آ رہا ہے نا. اگلے 3 مہینے بھابی انہیں تنیا اگلے 3 مہینے شیعہ انہیں تنیا اگلے 3 مہینے دیوبندی. میں تو کتے بھی نہیں میں تو سیدھا سادہ ہوں. سیدھے دا پتہ لگ گئی. تینوں کسے نے بھی اپنی کھرلی تے بنیا ہی نہیں. آئے صدقے جاواں اپنے بھانڈے چ کھاندا ہر بھانڈے چ منہ پائے سواد لے لئی. ہر بندے نے چمچے نال تیریاں ناساں پاڑ چھڑیاں. پھر کہندے نہیں ان کے اخلاق نہیں اچھے. ہم نے سب کو دیکھے اخلاق نہیں اچھے. میں کہ ٹھیک ہو گیا ہن سارا مسلک بدل کے تیرے ہاتھے دے دیا پھر ساڈا اخلاق ٹھیک ہے. باندر دے ہاتھ بندوق دے دئی ہے. پھر ساڈا مسلک ٹھیک ہے. پر دفاع ہو. ساڈا مسلک وہ ہے جڑا مصطفیٰ نے دیتا ہے صحابہ نے دیتا ہے اہل بیت نے دیتا ہے تے سارے ولیاں نے دیتا ہے. ہائے ہائے. اور سنو بس اوقات یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے. کوٹھے والی سرکار جیلم دا جاہل ہے. ویسے غیرت دی ماڑی کرتی بھی ہوندی نا جڑی کہ ہے نہیں. ہن تائیں نے مر مڑ جانا سی لیکن غیرت چوں ہے نہیں. واٹر پروف بیٹھے ہو. اب ذرا ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں. کہنا میری ویورشپ بہت ہے. ہاں میری فالوئنگ بہت ہے. یار تینوں کہنے آکھیا کیڑی قرآن دی آیت حدیث دے وچ آیا ہے بھی جدی فیس بک تے فالوئنگ ہو گئی وہ بندہ بڑا کامیاب ہوندا؟ تینوں کہنے آکھیا ہے؟ آج کل کی جو بازاری عورتیں ہیں ٹک ٹاک والی بے حیا بغیرت عورتیں وہ جب اپنے جسم کے کپڑے اتار کے نمائش کرتی ہیں نا بازاری عورتیں تو انہوں نے 1 گھنٹے ویکھن والے 5-5 لاکھ بندے ہو جاندے نے. فالوئنگ تو انہوں دی بھی بہت ہے. مرزیا پھر باجیاں دے بارے کی فتوی؟ زندہ بندہ بولے دوے دی چھٹی ہے کمزور دی چھٹی ہے. جدی غیرت ہے وہ بولے جدے چ نہیں ہو چپ رہے. میرا سوال بنتا ہے نا دس ہوئے کی فتوی ہے؟ فالوئنگ تو تیرے تو بہت ہی بن گئی ہے. تو کہنا جناب میری بڑی فالوئنگ ہے. انہوں نے جسم کے کپڑے اتارے تو جتنے وہ بغیرت عورتیں تھی بغیرتوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اس کی فالوئنگ کی کوانٹٹی نہ دیکھ کوالٹی دیکھ. وہ بھی بغیرت دیکھنے والے بھی بغیرت. اور تم نے شرم و حیا کی چادر اتاری اور گستاخ بن گیا. تجھے دیکھنے والے بھی گستاخ ہیں. میں کیا ہو رہا تینوں میں جدی گل کرن لگا جے تیرا پیو بھی جواب دے جا تو مینوں اتاری نہ آکھیں. ہر زندہ بندہ توجہ سے سنیں. میں نے کہا گراؤنڈ ریالٹی میں اتر. تینوں میں دسنا فالوئنگ کے دی بہت ہی ہے. ادھر دیکھو میں نے کہا میں اپنے 2 بابیاں دے نام لین لگا. ایک بابے دا نام جے پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب تے دوے بابے دا نام ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب. اے 2 بابیاں دے میں نام لین لگیا. ایک منٹ تو انو چاس نہ آوے جی میں اتاری وانڈ کردہ ہے. میں تینوں دسن لگا فالوئنگ کے دی ہے. تینوں گراؤنڈے چ لے کے آواں گے.
میں آخیا اے جڑے دو ساڈے بابے کسے ایک بابے دی یا پیر الیاس صاحب دی یا پھر بابا جی خادم حسین نالین جوتا جوڑا جڑا ہونا پیرا مبارکاں چ پایا سی انہوں میں لے آنا ہے. مینار پاکستان 100 فٹ دا سٹیج لاؤنا ہے چوڑا. ایک نکر تے میں اپنے بابے دی جُتی رکھنی ہے. دوے نمبر تے مرزیا میں تینوں بٹھاؤنا جیل مو لے آواں گا بھی لے جاواں گا بھی تینوں ہوئے گا بھی کچھ نہیں. دوے پاسے میں تینوں بٹھاؤنا ہے تے میں اعلان کراؤنا ہے لاہور دی ہر مسجد وچ آؤ بھائی لوگو اپنی محبتاں دا اظہار کرو. دسو کینوں فالو کر دیو. میں کیا پورے شہر دے پھل او میرے بابے دیاں جُتیاں تے ہونے نے تے پورے شہر دیاں جُتیاں مرزیا تیرے منہ دے اوتے ہونیاں نے. لبیک 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 یا رسول اللہ. اوے ہٹ جاؤ شابہ شابہ لبیک دے نعرے سارا لاؤ رات کے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اوے بولو تے صحیح نا سبحان اللہ یار. جنوں جنی چاس آئی ہے ذرا ہاتھ چوک ایک باری سبحان اللہ سنا ہے نا. تو گلاں کرنا تو کہنا میری فالویں گا تیرے تے میں وٹ کڑ کے رکھ دے. ہاں ایمان نال دسو مینوں نہیں پتا تسی کون ہو کتھوں آئے ہو. نہ میں تانوں پوچھنا نہ مینوں لوڑ ہے تے نہ میں کسی نوں پوچھ کے کدی تقریر کیتی ہے. اساں اپنے من نو پوچھ کے کری دی. چونکہ میں مار کے قبر جدو جانا میں مالکاں نوں منہ مکھنا میں تہاڈا نہیں ویکھنا. کہ نہیں مولوی صاحب یوں نہیں ہونا چاہیے یوں او تو چپ کر کے بیٹھو مینوں سارا پتہ میں کی کرنا ہے. تو آ گیا یوں کرن والا ساڈے سامنے. یہاں تو خیر مجھے کوئی چہرہ بھی ایسا نہیں نظر آیا جو مرجھا گیا ہو. ایتھے تے میں ویکھدا بیٹھا پاویں تاجر ہے تے پاویں او عام بندہ ہے پاویں ماسٹر ہے تے پاویں سٹوڈنٹ ہے اور ساریاں تو زیادہ سٹوڈنٹ مینوں راضی نظر آئے نا. مطلب گل دے وچ وزن ہے. میری بڑی پھال بنگ ہے. میں کہا کر دیتی تیری پھال بنگ تیرا میں ہر ونگ کڑ کے رکھ دیاں گا. تو گل ہی کوئی نہیں جناب. میں کہا ایک بابے دی صرف جُتی ادھروں تہاڈا پورا مرزا بابے تے کاری کچھ نہیں سکدے. میں نے کہا سرے دست میرے بابے نے جو کیتا ہے پتہ کی ہے تینوں اس کوٹھے والی دا بنا دیتا ہے کرسی تے بہن والا. یار مطلب میرا یہ ہے کی ہو گیا تانوں جتھوں تو باہر نہیں نکل سکدا. دس میرے بابیاں دی طاقت ہے کہ کوئی نہیں نکل کے وکھا. پہلی بات. اور دوسری بات بھی سن لیجئے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا ہاں تو یہ کہنا ہے واقعی تینوں یہ لگنا توجہ بھائی تینوں یہ لگنا چاہیے ہے تینوں یہ ساڑ ہونا چاہیے ہے تاکہ تو لوگ بابے ہے ہی کوئی نہیں بابے ہے ہی کوئی نہیں بابے کاری کچھ نہیں سکتے. چونکہ جڑے ساڈے پہلے بابے سن نا پیر مہر علی شاہ صاحب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب امام نورانی صاحب اینا میرے بابے نے پتا کی کیتا سی. اے دا جڑا وڈا ابا کانا مرزا دجال قادیانی اے ایک تینوں تون کے رکھیا دعا کافر آکھیا اور 30 گل بھی سو پتہ نوں کتھے ماریا لیٹرین دے وچ. میں کہا میرے بابیاں نے اوتھے ماریا جتھے تسی پور بھی نہیں سکدے. تو کہنا تہاڈے بابے کاری کچھ نہیں سکدے ساڈیاں نے تہاڈے پلے چھڈیا ہی کچھ نہیں. میرا خیال ہے تھک گئے ہیں میرا خیال ہے. تو کہنا بابے کاری تینوں کہنے کیا کچھ نہیں کر سکدے ہوئے کہنے آ کے تینوں او جا پراں. میرے بابے دا نام ہے بیٹا طاقتور ہی کھیر پکی پئی ہوے نا بندہ میں صرف ایک میں غوث پاک دیے بد نصیب دوڑ جاندے جے نصیب والے بہندے جے. میں فیصلہ آباد تقریر کی میں دورے طالب علمی چ ہوندا سی. ہن تاں اپنی طبیعت بڑا ٹھہراؤ ہے اس لیے آپاں پورے بمب ہی ہوندے سی. مینوں بندہ کہندا میں کھیر نہیں کھاندا. میں کہا یار میں تینوں رکا لکھیا ہے پاگل دیا پترا تو آ پتری کون بلا جب دفعہ پرے. نہیں مولوی صاحب تھوڑا محبت سے بولے. میں کہا ہوں تیری چمی لے کے مسئلہ دساں چوڑ جان بڑا سر لے جا اتھوں. او نہیں جی او اصل گل پتہ کی آ میں نہیں کھا. میں کہا یار میں تینوں دوئی باری بھی آکھیا ہوئے نہ کھا. انہیں جدو ویکھیا نا بھی میری کو نا خاص الخاص بشتی شریف نہیں ہوئی تو میں نے کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے کھائی تھی تو میں نا اپنی سنگ دی انگلی دے سنگ دے وچ انگلی مار کے تو میں الٹی کر چھڈی سی. میں کہا اچھا میں کہا مینوں ہن سمجھ آئی. کہندا تانوں کی سمجھ آئی ہے. میں کہا میرے ابا جی کہندے ہوندے سن کتیاں نوں کدی کھیرا نہیں پچدیاں ہوندیاں تو سانوں کتا بنا تا. میں کہا نہیں کھا لا
تینوں میں کدو بنایا ہے؟ میں تو آکھیا ہی نہیں. کہندا ہن نہیں میں آنا. میں کہا اداں دے ردی مال نوں انج نسائی دا اسی, سانوں بندے دا پتر چاہیدا ہے. ا بیٹھے تکڑے ہو کے بہو اللہ دے بندے, تماشا بنایا ہے نا لوکاں نے جناب. اور ادھر سنو جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ جو آوارہ فکر لوگ ہیں, پتہ کیسے آوارگی پھیلاتے ہیں؟ سٹیج کی زینت اور سامنے والے سارے توجہ کریں. یہ جڑا بگڑ دے نا, ایک تو مثال دے ماں جے جاگ دے بیٹھے ہوتا. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اب تمہیں میں واردات بتا رہا ہوں کیسے ہوتی ہے. بے مرشدے بے استادے ہوندے نا, تو پھر وہ جدھر دل کرے بے لگامے بے مہارے او کھلے کھوتے جدی ماردی فصل وچ وڑ جان, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس واسطے بندے دے گالے کس دا پٹھا ہونا چاہیے. صدقے جاما سنیو. اب یہ بات سنیے گا ذرا اور دھیان کے ساتھ سنیے گا. آوارہ کیسے ہوتے ہیں, کمینے کیسے بنتے ہیں, پٹڑی سے کیسے اترتے ہیں. نبی پاک کی ایک حدیث ہے, لا تجعلوا قبری عیدا. میرے آقا کریم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. لو یہ حدیث پاک. اب جو آوارہ فکر ہے, بے استادہ بے مرشدہ, جنوں بس کیمرے سامنے بہ کے بک بک کرن دا والا آ گیا, انہیں ہن امت نوں پٹڑیوں تو لاؤنا ہی ہے نا. آخر وہ کسی کا پالتو ہے. میں کتا تو نہیں نہ آکھیا, پھر نہیں آکھنا بھی آکھیا, میں نہیں کیا. کسی کا پالتو ہے وہ. توجہ ہے, کون ہے کسی کا پالتو. اب اس نے وہ سامان تو دینا ہے. اب ہوا کیا, اس نے مفہوم نکالا, یہ حدیث ہے, ہاں میں علمی کتابیاں, حدیث ہے, آ نمبر آ. اچھا تسی کن چکے آ جڑی ساڈی ٹرن پھرن والی قوم ہے. حدیث ہے نمبر آ, ہوئی ہوئی اگے کی ہوئے, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اور ساتھ کہتا ہے ہمیں سنی تو کہتے ہیں چلو نبی پاک دے در تے چلیے, روزے چلیے, مدینے چلیے, اتنے چل کے ایداں کریے ایداں. اور نبی پاک فرماؤندے نے میری قبر تے عیدگاہ نہیں بناونا. عیدگاہ والے دن کنا رش ہوندا عیدگاہ دے وچ, بہت ہوندا ہے. نبی پاک نے روکیا نہیں رش لاؤنا. تسی پٹڑی اتر گئے, تسی آکھیا یار دی کتاب بھی صحیح ہے, حدیث دا نمبر بھی صحیح ہے, عربی بھی صحیح پڑھی آتے کیوں. عید والے دن تو واقعی رش ہوندا ہے, تے نبی پاک دے روزے تے جانے نہیں چاہیے. سارا کوئی ٹھیک ہے, مفہوم غلط دیا ہے. کیوں؟ بے مرشدہ ہے, بے استادہ ہے, یہ دا بابا ہی کوئی نہیں, یہ تو شروع تو لاوارث ہے. پٹڑیوں لات گیا. دیکھو کتاب حدیث نمبر عربی صحیح پڑھی ہے, مفہوم غلط دے دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا عیدگاہ تے عید والے دن جی میں رش ہوندا ہے, رش نہیں لانا, میرے روزے تے نہیں جانا. حالانکہ کامن سینس کی بات یہ ہے, توجہ ہے جی, اگر رش نہیں لاؤنا, ویکھو میں ہوں تانوں کہنا ہی کچھ نہیں, تانوں لطف آ جانا سٹیج تو آخری بندیاں تائیں. اگر اتنے رش نہیں لاؤنا تو نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا میری قبر پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں, جی انہاں دا رش لگ سکدا تے انہاں دا کیوں نہیں لگ سکدا؟ دسو سمجھ آ گئی ہے یار. اگر رش نہیں لگنا, اب اگلی بات بھی سن لیں, کو بندہ اپنا سینس ہی یوز کر لے یار. نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر انور میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت واجب ہے. تے جدو اسی جانا ہی نہیں, ویکھنی نہیں, تے شفاعت کے دی ہونی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تیسری بھی سن لیں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ کیوں فرمایا. میرے آقا کریم, توجہ کر پتر, میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. کیوں؟ فرمایا جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. جے مدینے جانا ہی نہیں, رش پاؤنا ہی نہیں, آ کیے کہندا اے تا نہیں مینوں پتا, تے میں کہیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. اے اصل رولا ہے میرا چا. حدیث ٹھیک ہے, نمبر ٹھیک ہے, متن ٹھیک ہے, مفہوم غلط بیان کر دیا. امت کو نبی پاک کے روزے سے دور کر رہا. کتنا بڑا بے غیرت بندہ ہوگا یار وہ جو امت کو نبی سے دور کر رہا ہے. بتاؤ اس سے بڑا کوئی کمینہ ماں پیدا کر سکتی ہے؟ بتائیں مجھے آپ حضرات. تو پھر ایسوں کو سنتے شرم نہیں آتی ہے؟ اب آپ کہیں گے سمر صاحب گالتا ٹھیک آ, پر پھر یہ مفہوم کیا ہے؟ 1400 سال سے جو تسلسل کے ساتھ علماء نے مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے. اب دیکھنا پہلی باتوں سے بھی زیادہ چس نہ آئے تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ آئے گی آپ کو چس, لیکن یہ ہے ایک وجدہ پہ ہے تے ذرا توجہ دے نال بیٹھو تو پھر میں نے سواد آنا چاہیے ہے. ادھر دیکھو, اس کا مفہوم یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, عید والے دن رش ہوندا تے اوتھے رش نہ. نہیں, اس کا تمام علماء نے مفہوم یہ لکھا ہے. فرمایا اے لوگو تم عیدگاہ میں سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو,
اور صرف 2 مرتبہ کے بعد عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے، کوئی وہاں نہیں جاتا۔ میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنانا کہ صرف 2 مرتبہ آنا اور باقی میری قبر خالی پڑی رہے، جب جی چاہے آیا کرو۔ اس کا سبحان اللہ تے فرماؤ نا یار، یہ مفہوم ہے۔ ڈرامے کرتے ہو، مفہوم یہ تھا شیخ صاحب، اور بتا کیا رہا ہے، یہ ہے اوارہ فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ فرمایا ہم اوارہ لوگوں کے پیچھے لگ گئے جنہوں نے تمہیں صحابہ اور اہل بیت سے دور کر دیا، اولیاء سے دور کر دیا، جنہوں نے نبی پاک کے روضے تک سے تمہیں دور کر دیا۔ ایسی کمینی مخلوق کے پیچھے نہ چلنا۔ وعدہ کرتے ہو؟ سارے سٹے تو تھلے تھے، سارے وعدہ کرتے ہو؟ ایسے بے حیا لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، انہوں نے ہمارے ملک کے امن کو تباہ کیا۔ پولیس پریشان، فوج پریشان، ایجنسیاں پریشان، مولوی علاقے کے پریشان، تاجر پریشان۔ یار کیڑی مخلوق آ گئی ہے جنہوں نے نہ صحابہ چنگے لگتے ہیں، نہ اہل بیت چنگے، نہ ولیاں دے خلاف بابے تے شاہی، کوئی کیڑی مخلوق کیڑی ہے؟ سمجھو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ بناؤ۔ آخری حدیث اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں، اور یہ پوری آخری یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اے دیکھو میرے ہاتھ جڑے، ادھر دیکھ لو۔ کبھی صحابہ کا دشمن نہ بننا، کبھی اہل بیت کا دشمن نہ بننا، کبھی اللہ کے ولیوں کا دشمن نہ بننا۔ تین کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، علماء کو پوچھ، ٹھیک ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واحبابی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا علی محبتهم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب گنتے چلے آنا یہ ساریاں چیزاں کس کے پاس ہیں، قسم خدا کی تم اپنے سینے کو شاباش نہ دو تو کہنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، گنتے آنا ہے، گنتے آنا ہے، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میری بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت کی، اور ایک روایت میں احبابی کے لفظ ہے، اس کا معنی ولی ہوتا ہے، جس نے ولیوں سے محبت کی اور ساری زندگی ان کے خلاف نہیں بولا، ان کی محبت پہ فوت ہو جائے، میرے نبی کا فتویٰ سن اور سبحان اللہ کہہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہم سب سے پیار کرنے والا، جہاں ہم ہوں گے وہیں یہ پیار کرنے والا بندہ بھی ہو۔ لو جی سارے فرقیاں دیاں دکاناں بند، سب دی دھوڑ نکل گئی، چونکہ کوئی صحابہ لے کے بھاگے، کو اہل بیت، کوئی ولی، کو سجا، کو کھبا۔ سنی وہ ہے ہر وہ چیز اپنے دامن میں رکھتا ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ حدیث پاک تمہارے ملک سے فرقہ واریت ختم کر سکتی ہے اگر اس پر عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پیار، میرے اہل بیت سے، میرے صحابہ سے، میرے احباب یعنی ولیوں سے، میری بیویوں سے، کسی کے خلاف نہیں بات کرنی، ان کی محبت پہ فوت ہو جاؤ، جہاں ہم ہوں گے وہاں تم ہوں گے۔ اللہ اکبر، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی، ایک بندہ کہندا قاری صاحب، میں کہا ہاں جی، کہندا آپاں انہاں ورگے ہاں، میں نے کہا نہیں، تو پھر انہاں دے نال کداں ہونا ہے؟ میں کہا کی ہویا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، تو میں کہا حضور نے آکھا، میں تو نہیں آکھیا، توجہ ہے، میں نے تو نہیں کہا، لیکن آؤ سادہ لہجے میں بات کروں ذرا۔ پتر ادھر ویکھی ہوئے، سن لا آخری گلاں نے، سن لا۔ میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا تیرے ذہن دے مطابق جواب دیاں؟ کہندا ہاں جی۔ میں کہا بادشاہ محل بنائے کتنے رہندا ہے؟ کہندا جی انہیں تے محل دے وچ ہی رہنا ہے۔ تو میں کہا رشتہ دار، بیوی بچے، دوست احباب؟ کہندے سارے وچ ہی۔ میں کہا جڑی وہ کچن والے ہوندے نے، صفائی والے ہوندے نے، وہ تو سارے باہر کلی لا کے بیٹھے ہوندے نے نا؟ میں کہندا کداں دیاں گلاں کردا، وہ بھی وچ ہی ہوندے نے۔ میں کہا او انہاں ورگے نے؟ کہندا نہیں یہ تو نہیں ہونا ورگے، تو میں کہا پھر وچ کداں نے؟ کہندا کداں دیاں گلاں کردے ہو، خادم بن کے رہندے آ۔ تے میں کہا آہی تے تیرے منہ میں گل کڈاونی سی، اسی بھی جدو جنت چ جانا نا سارا نے پیار کر کے، حسین بن کے نہیں رہنا، خادم حسین بن کے رہنا ہے اوتھے۔ سمجھ گئے ہو؟ حسین دے اب ویکھ لو، حسین دی بھی گڈی تے خادم حسین دی بھی گڈی رب نے چڑھا دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ نبی پاک دے دین دے مخلص ہو جاؤ، پکے ٹھکے سنی، اللہ دی قسم تہاڈا مسلک سچا جے، اور اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے تے عمل کرنا جے۔ مدنی چینل ویکھی رکھیا جے، دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے، تے بڑے ہی تساں گجراتیوں پیار کیتا ہے، تے تہاڈے پیار دی ہوڑ لوڑ ہے سانو۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و مہر، برادران دی محفل اللہ قبول فرمائے، جننے پر آئے ہو اللہ سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔